وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میری پہلی ویڈیو میں آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کوشش میں میرا ساتھ دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 5، أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عزوجل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اور وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔
ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔